अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज का सच। बहुत सारी चीज़ें दिफाई महाज पर, उस पर भी बात करेंगे, दिफाई उमूर और फिर बैन अक़वामी उमूर पर भी एक साथ बात करेंगे। चूँकि बदलती सूरत हाल है, जो बाइडन हल्फ बर्दारी की तकरीब और फिर उनकी तकरीब को जो खदशात और फिर इस तरह के खदशात एक सुपर पावर कहलाने वाली गवर्नमेंट और एक सुपर पावर कहलाने वाले मुल्क में हो, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर सिक्योरिटी के खदशात और इस तरह के मामलात हैं। तो यकीनी तौर पर दुनिया देख रही है ये सारी चीज़ें कि जो मुल्क अपने मामलात को बेहतर तरीके से डील नहीं कर पाता, वो दुनिया को मुख्तलिफ मसाइल की बुनियाद पर कैसे डील कर सकता है, इस पर भी आज बात करेंगे। फिर मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ भारत की तरफ से, लाइन ऑफ कंट्रोल की, बच्चों की शहादतें, लोगों की शहादतें, पब्लिक को निशाना बनाया जा रहा है, आम आदमियों को निशाना बनाया जा रहा है। वजारत खारजा में तलबी हुई भारतीय सिफारतकार की, फिर मजासला दिया गया और ज़ाहिर है पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज किया। ये सिलसिला कब तक चलेगा? पाकिस्तान को अपने बैरूनी मामलात पर कितनी नज़र रखने की ज़रूरत है? गवर्नमेंट के इस वक्त जो मामलात चल रहे हैं सियासी बुनियादों पर, उस पर भी बात करेंगे। क्या गवर्नमेंट को सियासी बुनियादों पर कुछ मुश्किलात हैं या फिर गवर्नमेंट अपने स्टांस पर कायम है, सारी चीज़ें ठीक हैं? दिफाई उमूर पर भी गुफ्तगू होगी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सीनियर दिफाई तज्जिया कार हैं, गवर्नर रह चुके हैं सिंध के। नजमुद्दीन शेख साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। सर मोइनुद्दीन साहब, सर कंटिन्यूस हम बात कर रहे होते हैं भारत के साथ मुख्तलिफ मामलात पर। अब तो दहशत गर्दी के बहुत से सबूत हमारे सामने, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने। फिर मैं गुज़िश्ता रोज़ की अगर ज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे थोड़ी सी बात कर लूँ, या गुज़िश्ता रोज़ की जो न्यूज़ ब्रीफिंग थी DGISPR की, PTM के हवाले से भी सर डिसइंफो लैब में वाज़े तौर पर बातें की गई हैं और बता दिया है कि PTM भी भारत का एक एजेंडा है। क्या सर समझते हैं कि गवर्नमेंट को इस मामले में कोई स्टांस लेना चाहिए? गवर्नमेंट को थोड़ी मजीद सख्ती बरतनी चाहिए और इस पर थोड़ी नज़र रखनी चाहिए, चूँकि जो काम करने का आर्मी बुनियादों पर था वो हमारी आर्म फोर्सेस ने कर दिखाया है। यह होता यही है कि कोई किसी इश्यू के ऊपर कोई जमात बनती है, वो प्रेस क्लब जाती है, कुछ लोग उसकी बातें सुनना शुरू करते हैं, वो एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर अपने आप को मशहूर करती है, और जब वो देखते हैं कि जी कभी वो ऐसे सब्जेक्ट उठा रहे हैं कि मिसिंग पर्सनस के बारे में या किसी और के बारे में, इस पर उंगलियां जो है या हरफ फौज की तरफ उठता हो, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को नॉर्मली भारत हाईजैक कर लेता है। ये हमारा तजर्बा है कि जो पाकिस्तान की फ्रंट लाइंस हैं, उसमें जो भी पाकिस्तान फौज के लिए कोई ख़ास बात कर रहा हो, तो वो इन लोगों में पेनिट्रेट कर जाता है। और ये डिसइंफो लैब में जो बातें निकली हैं सामने, वो सब ये इसी बात की तरफ इशारा करती हैं कि भारत इन ए वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर, बहुत बड़े बजट के साथ पिछले 15 सालों से पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कि हम एक गैर जिम्मेदार टेररिस्ट मुल्क हैं, वो ये तमाम बातें फैलाता रहा है, हमारी मईशत के बारे में, मुल्क के बारे में भी, सोशल चीज़ों के बारे में भी। तो अब ये PTM जाहिर है कि पहले ये फौज के साथ थे और ये असेंबली के अंदर भी इलेक्ट हुए, लेकिन अब ये है जो भी इनकी बातचीत होती है, जो बातचीत करते हैं, वो कोई एंटी स्टेट लगती है, ये लोगों को महसूस होता है। तो जाहिर है कि इस पर कोई ना कोई एक्शन तो लेना पड़ेगा। इन चीज़ों को ऐसे अनचेक नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि चीज़ें फिर बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है नजमुद्दीन शेख साहब, सर पहले ज़रा इसी पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भारत और उसके एजेंडे पर काफ़ी नुकसान पहुंचा चुका है भारत हर तरह से, दहशत गर्दी के मामलात के हवाले से भी। अब तो भारत खाली पाकिस्तान नहीं बल्कि ख़ित्ते में निकल कर दहशत गर्दी कर रहा है। जैसे कि आपको पता है चाइना के साथ उनके मामलात और फिर नेपाल वगैरह के साथ जो मामलात हैं। सर ये जो PTM वाला मामला था जिस पर बात की गई गुज़िश्ता रोज़, क्या स्टांस समझते हैं हुकूमत को इस वक्त लेना चाहिए था इस सूरत हाल की बुनियाद पर? फिर हम कितनी नज़र रखे हुए हैं भारत की इस तमाम तर ख़तरनाक सरगर्मियों पर? देखिए, नज़र तो रखी है, लेकिन ये भी वाज़ेह है कि ये 15 साल से कर रहे हैं और अब हमने उस पर पूरी तरह से एक्शन लेना शुरू किया है, जो कि मेरी नज़र में पहले भी करना चाहिए था। लेकिन इस वक्त अभी मुझे लगता है कि हमें फोकस इस पर करना है कि वो क्या एक्सप्लॉइट क्या कर रहे हैं। एक्सप्लॉइट हमारी अंदरूनी कमजोरियां जो हैं उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें जो PTM का एक डायरेक्शन है वो हमारी कमजोरियां और एक्सपोज करता है। उनका कहना ये है कि साहब, या जो मैंने सुना है कि उनके लीडर्स कहते हैं कि साहब
اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہم فوج کے ساتھ ہوں گے. آج میں مفتاح اسماعیل کی بھی بات سن رہا تھا, اوروں کی بھی بات سن رہا تھا کہ ان میں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب جہاں تک خطرے کی بات ہے, جہاں تک ہندوستانی جارحیت کا سوال ہے, ہم اپنی افواج کے ساتھ ہیں اور ہم پوری طرح سے ان کو سپورٹ کریں گے. لیکن اس وقت ضروری یہ ہے کہ جو ہماری اندرونی کمزوریاں ہیں ان کو پوری طرح سے ٹیکل کیا جائے, اور یہ پہلو اندرونی ہے. دوسرا جو بیرونی ہے وہ یہ کہ اب آپ کے پاس بہت سارا مواد ہے جس سے آپ دنیا کو کنونس کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ ہندوستان ہمیں, پاکستان کو خاص طور پہ, لیکن سارے خطے میں اس قسم کی چیزیں کر رہا ہے جس سے یہاں پہ خطرات بڑھیں گے. اور یہ ایک خطہ ہے جس میں 2 نیوکلیئر آرم اسٹیٹس ہیں. یہ خطرہ اگر خطے میں ہے تو یہ خطرہ سارے جہان کے لیے ہے, صرف خطے کے لیے نہیں ہے. تو اس پہ ہمیں فوکس کرنا پڑے گا, اور میرا خیال ہے کہ ہماری ایمبیسیز جو ہیں ان کو پوری طرح سے موبلائز کر کے, اور ان سے جو بھی انفلوئنشل لوگ ہیں ہر ملک میں, ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے, جس کے لیے پورا ڈوزیر جو تیار ہوا ہے وہ ان کو بتایا جائے. اور اس میں دیکھیے یہ کہنا کہ صاحب کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم نے کلاسیفائڈ ہیں, میرا خیال ہے کہ ضرور کچھ چیزیں ہوں گی جو بتانے میں دقت ہوگی, لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے پوری تفصیل میں ہمیں بریفنگ دینی چاہیے جو اثر انداز لوگ ہیں ہر ملک میں. اور یہ جب میں کہتا ہوں ہر ملک تو خاص طور تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے پڑوس کے جو ممالک ہیں, خاص طور پہ GCC کے ممالک ہیں اور مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں, ان میں ہمارا پوری طرح سے ویٹ ڈالا جائے, اور اسی طرح یورپ میں ڈالا جائے, کیونکہ یورپ میں بھی تشویش ہے کہ جو ہندوستان میں ہو رہا ہے, جو مسلمانوں کے خلاف کیا جا رہا ہے, جو ہندو راشٹر بن رہی ہے, اس میں ان کو یہ خدشہ بھی ہے کہ نہ صرف خطہ لیکن ہندوستان کی اندرونی صورتحال جو ہے وہ بگاڑ پیدا کرے گی. ہر دوسرے دن آپ دیکھیں گے کہ نیو یارک ٹائمز میں آرٹیکلز آ رہی ہیں اس خطے کے سلسلے میں, اور اس میں جو ہندوستان کا کردار ہے اس پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں. تو اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ مغربی دنیا میں, اور مغرب اور مشرقی دنیا دونوں میں جو خدشات ہیں ہندوستان کے پالیسیز کے سلسلے میں یا پرائم منسٹر مودی کے پالیسیز میں, ان کو ہم پوری طرح سے ہائی لائٹ کریں. ٹھیک ہے. محی الدین حیدر صاحب, سر سیاسی معاملات کے ذکر بھی کیا نجم الدین صاحب نے بھی, یہ بتائیں کہ ہم اگر سیاسی ہلچل دیکھیں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, کھینچا تانی گورنمنٹ کی طرف سے بھی, اپوزیشن کی طرف سے بھی, اور پھر مولانا صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک کو تیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کیا جو سیاسی ہلچل ہے, سیاسی کھینچا تانی ہے, یہ گورنمنٹ کے لیے کوئی مشکلات بنائے گی؟ جی ظاہر ہے کہ PDM کی کوشش تو یہی ہے کہ مشکلات ہوں اور ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ گورننس جو ہے وہ ناممکن ہو جائے, اور پھر ان کے لیے کوئی PDM کے لیے راہ نکل آئے, کوئی نئے الیکشن کے تھرو یا کوئی اور ارینجمنٹ کے تھرو. لیکن یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے, نہ کوئی اچھی اسٹریٹجی ہے. اگر سیاسی لوگ پاکستان میں سیاسی استحکام چاہتے ہیں, اور جنہوں نے آپس میں پہلے فیصلہ کیا تھا کہ ہم جمہوریت کو پنپنے میں, اس کو جڑیں پکڑنے میں مدد دیں گے اور ڈی اسٹیبلائز نہیں کریں گے لوگوں کو, حکومتوں کو, ان کو اپنا ٹینیور 5 سال کا پورا کرنے دیں گے, تو ان کو اس بات پہ قائم رہنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مختلف قسم کی جماعتیں جمع ہوئی ہیں, ان کے آئیڈیاز آپ کو پتہ ہے کہ آپس میں ان کی دشمنی بڑھی رہی ہیں. انہوں نے ایک دوسرے پہ کرپشن کے کیسز بھی بہت بنائے ہیں, اور یہ سیاسی میدان میں مخالفت بھی بہت زبردست طریقے سے الیکشن میں ان کی ہوتی رہی ہے. اب یہ اکٹھے ہو گئے ہیں, لیکن ظاہر ہے اس میں بھات بھات کی بولیاں بولنے والے لوگ ہیں. ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہم یہ جو باڑ لگائی گئی ہے پاک افغان بارڈر پر, اس کو اکھاڑ پھینکیں گے. کبھی بولتے ہیں کہ یہ جو علاقہ ہے دریائے سندھ کا اٹک کا سارا علاقہ یہ افغانیوں کا ہے,
یہ کھڑے ہو کے اس پلیٹ فارم سے بولا جا رہا ہے. ارے بھائی یہاں جب یہاں پر پارٹیشن ہوا ہے تو باقی صوبے تو آسانی سے مل گئے تھے، لیکن وہاں پر آپ کو یاد ہوگا ریفرینڈم ہوا تھا، فرنٹیئر میں ریفرینڈم ہوا تھا کہ آپ کیا کون سے ملک جوائن کرنا چاہتے ہیں. تو اس وقت سب لوگوں نے پاکستان کو جوائن کیا. اب کوئی مسئلے کو اٹھاتا ہے تو یہ غداری کے زمرے میں شمار ہوگا کہ پاکستان میں آپ انتشار پیدا کر رہے ہیں. ایک اور مذہبی صاحب جو ہیں وہ بلوچستان کے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے بول رہے ہیں کہ بلوچستان کو آزادی دے دینی چاہیے. بھئی یہ کس قسم کے لوگ ہیں اور کس قسم کا ایجنڈا چلا رہے ہیں، کس کی بولی بول رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا معین الدین حیدر صاحب، سر ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، خود گورنر سندھ رہے ہیں سر. آئرلینڈ والے معاملے پر بہت ٹینشن رائز ہو رہی ہے وفاق اور سندھ کی، اور پھر گیس والے مسئلے پر. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وفاق کو اس معاملے کے حل کے لیے سندھ حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے؟ بالکل بیٹھنا چاہیے. کبھی بھی ملک میں اگر ہم چاہتے ہیں بیلنس ڈیولپمنٹ ہونا چاروں صوبوں میں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ فیڈریشن کے صوبوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، چاہے اپنی پارٹی کی حکومت ہو یا نہ ہو. آپ نے ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنی ہے. پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر جو ہے وہ پورے ملک کے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، اور جو گورنر ہوتا ہے وہ پورے صوبے کا گورنر ہوتا ہے. اس لیے ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنا گیس کے معاملے میں، اور یہ جو آئلینڈز کا معاملہ ہے اس میں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ بھی ہے. جب آپ یہ کام کرنے چلے ہیں تو بیہائنڈ دا سین پہلے چیف منسٹر صاحب سے، سب سے پارٹی کے ہیڈ سے یہاں پر ان سے بات چیت کر کے کہ بھائی اس میں یہ ہم کرنے چلے، آپ کو اس سے یہ فائدہ ہوگا، جابز آپ کے لیے کریٹ ہوں گے، نوکریاں آپ کے لیے نکلیں گی، انویسٹمنٹ آپ کے علاقے میں آئے گی، پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا. تو افہام و تفہیم سے یہ مسئلے حل کریں گے تو ظاہر ہے کہ سب کو اپنا حصہ ڈال دیں گے. ابھی تو کنفرنٹیشن اس پر شروع ہو گئی ہے، آرڈر ختم ہو گیا ہے، اور یہی طریقہ گیس کا ہے. آج بھی جو ہمارے انرجی کے منسٹر امتیاز شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم جو 2400 ملین کیوبک فیٹ گیس پیدا کرتے ہیں، ہماری ریکوائرمنٹ 1500-1600 ہے، ہم کو 1000 ملتی ہے، باقی سوئی ندن کی پائپ میں ڈال دی جاتی ہے. تو اس پر تو کانسٹیٹیوشن وہ ہے. لیکن اگر کسی صوبے کو بہت مشکل ہے، ہم چاروں صوبے چاروں بھائیوں کی طرح ہیں، اگر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ بات سمجھا کر ان سے ریکویسٹ کر کے کی جائے تو مجھے پورا یقین ہے کہ صوبے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنے پر تیار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی تو یہ کام وفاق کی پہلے ذمہ کرنے داری کے ہے ہیں. کہ اس تمام تر صورتحال میں آگے بڑھے اور صوبوں کے ساتھ بات چیت کرے. جہاں پر صوبے کو گیس کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے مسئلہ ہے، اس پر بات ہونی چاہیے. میں واپس آؤں گا تو نجم الدین شیخ صاحب سے بھی ایک سوال کرتا ہوں، ایک بریک پر جانا ہے کہ اس وقت ڈوزیئرز کی تیاری ہو گئی، ڈوزیئر اقوام متحدہ میں چلے گئے، لیکن اقوام متحدہ میں جانے کے بعد آگے اس کا کیا کرنا ہے، اس پر بھی ذرا جان لیتے ایکسپرٹ رائے. بریک پر ویلکم بیک. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان انڈیا کے ساتھ جو ٹینشنز ہیں اس میں انڈیا کا کردار، انڈیا کی دہشت گردانہ کارروائیاں، اس کے ڈوزیئر تیار ہوئے، اقوام متحدہ کو دیے گئے. اب اس سے آگے کیا کرنا ہے؟ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب، نجم الدین شیخ صاحب سابق سیکرٹری خارجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نجم الدین صاحب، سر ڈوزیئر تیار ہو گئے، ہم نے اقوام متحدہ کو دے بھی دیے، لیکن آپ نے دیکھا کہ جب ڈسون انفو لیب کی رپورٹ آئی تو جعلی این جی اوز نے اقوام متحدہ کے اندر، بھارت کی طرف سے جو بنائی گئی جعلی این جی اوز ہیں، انہوں نے اقوام متحدہ میں سیمینارز منعقد کر لیے. مطلب اقوام متحدہ کو یہ نہیں پتہ ہے کہ جعلی این جی اوز کیسے بنتی ہیں، ان کا کیسے پتہ لگانا ہوتا ہے. تو بڑی خطرناک بات ہے. پھر اقوام متحدہ کے کردار پر بھی مشکوک سوالات اٹھ رہے ہیں اس سارے معاملے میں. تو ڈوزیئر کا اب کرنا کیا ہے سر، اس سے آگے کیسے کیا جائے گا؟ ہاں چلیے، پہلے تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ میں معین الدین حیدر صاحب کے ساتھ بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کو ہمیں ایکٹیویٹ کرنا چاہیے. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے لیے ایک خاص سیکریٹریٹ ہونی چاہیے، اور ان کے ساتھ یہ چار بھائی جو ہیں، ان چار بھائیوں کو بیٹھ کے اور جو مسئلے ہیں ان کو ریزالو کرے. پانی کا مسئلہ ہو، گیس کا مسئلہ ہو، اور مسائل جو ہیں، ڈیولپمنٹ کا مسئلہ ہو، کراچی کی جو ابھی صورتحال ہے اس کو کیسے سدھارا جائے، اس میں فیڈریشن کا کیا حصہ ہوگا، سندھ گورنمنٹ کا کیا حصہ ہوگا، یہ سب چیزیں مفاہمت کے طور پہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے ساتھ کرنا چاہیے.
آپ کا سوال جو ڈوزیر کے سلسلے میں ہے، دیکھیے ہمیں ایک احساس ہمیں ہونا چاہیے کہ مغربی دنیا میں اور امریکہ میں دونوں میں اب چین کے ساتھ جو ان کا رشتے میں بگڑاؤ ہے، ہو سکتا ہے کہ بائیڈن صاحب کے ساتھ اس میں کچھ تبدیلی آئے، لیکن زیادہ تبدیلی کے امکان کم ہیں۔ زیادہ امکان اسی کا ہے کہ جو کانفرنٹیشنل پالیسی اور جس پہ بائیڈن نے، پومپیو نے اور ٹرمپ نے اتنا فوکس رکھا ہے کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں کی ہیں جس کو ریورس کرنا بائیڈن کے لیے مشکل ہوگا، لیکن کچھ ان کے پاس کانگریس میں بھی ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ بہت جارحانہ پالیسی ہونی چاہیے چین کی طرف۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں دیکھنا ہے کہ بھئی ہماری جو ڈوزیر ہیں، جو ہماری کیس ہے ہندوستان کے خلاف، وہ کس حد تک آگے بڑھ سکے گا، جبکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان ایک بلورک بنے گا چین کے خلاف، اور اس کی وجہ سے ہندوستان کے ساتھ رشتہ بڑھانا ضروری ہے۔ انہوں نے اس وقت ابھی بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ شاید اپنے قانون کو توڑتے ہوئے وہ ہندوستان کو اجازت دے دیں کہ آپ S-400 جو اینٹی میسائل ڈیفنس ہے جو روس سے خریدی ہے ہندوستان نے، اس کے لیے اس کو اجازت دے دیں، حالانکہ امریکی قوانین کے تحت اس پہ امیڈیٹلی سینکشنز لگنی چاہیے۔ اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صاحب جب تک کہ ہندوستان کو اس نظر سے دیکھا جائے گا کہ یہ مغربی آنکھوں میں، یعنی امریکہ میں یا یورپ میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ ایک بلورک بنیں گے، یہ ایک کاؤنٹر بیلنس بنیں گے چین کے خلاف، تو یہ مشکلات ہمارے لیے رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تشویش بھی رہے گی کہ ہندوستان جو کر رہا ہے وہ کرنے سے اس کی جو قابلیت ہے اور جو صلاحیت ہے اس کے خلاف، چین کے خلاف، وہ بھی کم ہو جائے گی۔ تو یہ کرنا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، لیکن اس وقت ہمیں دیکھنا ہوگا اور یہ احساس ہونا چاہیے ہمیں کہ اس وقت وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا کاؤنٹر بیلنسنگ فورس ہے چین کے خلاف۔ اب بائیڈن کے ساتھ میرا خیال ہے کہ شروع میں تو کچھ اس قسم کی چیز ہوگی، لیکن بائیڈن کو کلائمیٹ پہ ایک خاص فوکس رکھا ہے اس نے کہ آب و ہوا جو بگڑی ہوئی ہے اور جس پہ کام کرنا ضروری ہے، اس میں اس کے ساتھ چین کے ساتھ تعاون کی ضرورت پڑے گی۔ اور بہت سارے لوگ ابھی امریکہ میں، ان میں جو نئے CIA ڈائریکٹر ہیں ولیم برنز، ان کو بھی شامل کرتا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ چین کے ساتھ آپ کو رشتہ، اس میں بہت سارے انگڑائیاں ہیں، لیکن اس میں ہمیں کسی طرح کوآپریٹو اور اسٹریٹجک کمپٹیشن بھی ہوگی اور اسٹریٹجک کوآپریشن بھی ہوگی۔ اچھا نجم الدین شیخ صاحب، آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، ولیم جے برنز کی بھی آپ نے بات کی، وہ ایک بیوروکریٹ ہیں، پھر بیوروکریٹ کا CIA میں آنا، آپ سمجھتے ہیں جو بائیڈن کے ساتھ جو ان کی ٹیم آ رہی ہے کچھ ماحول تبدیلی ہوگی پاکستان اور امریکہ تعلقات میں؟ جی دیکھیے، ابھی تک جو صورتحال رہی ہے، میں آپ سے کہوں کہ بائیڈن سے بہتر کوئی تجربے کار فارن سروس آفیسر بھی نہیں ہوگا جو پاکستان کے ساتھ زیادہ واقفیت رکھتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ 2009 میں ان کو ہم نے ہلال پاکستان دیا تھا، ایوارڈ کی تھی، اور یہ بائیڈن صاحب تھے جس نے کیری لوگر بائیڈن برمن بل کو پاس کروایا تھا کہ ہمیں $7.5 ارب، اور جس میں انہوں نے کہا تھا کہ فوکس اقتصادی ہونا چاہیے، ملٹری کی بجائے اقتصادی ہونا چاہیے۔ یہ سب چیزیں بائیڈن نے کی کیونکہ بائیڈن کو ایک یہ خیال تھا کہ پاکستان کی ایک اہمیت ہے جو نہ صرف چین کے سلسلے میں لیکن خطے کے سلسلے میں ایک اہمیت ہے جس کو ہم نے نہ صرف تسلیم کرنا ہے، نہ صرف پہچاننا ہے، لیکن اس کو آگے بڑھانا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان کا رویہ یہ رہا ہے کہ سب آپ اگر ہمارے ساتھ بڑھائیں گے تو پاکستان کو تو آپ کو علیحدہ چھوڑنا ہوگا۔ اب اس میں بہت ایڈرائڈ ڈپلومیسی کی ضرورت ہوگی، اور مجھے لگتا ہے کہ جو ٹیم بنائی ہے اس میں کچھ لوگ ہیں
جو یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ پاکستان کی کو پہچانے. لیکن الٹیمیٹلی دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ کی اقتصادی صورتحال اچھی ہے، اگر آپ مارکیٹ اچھے بنتے ہیں، اگر آپ ایف ڈی آئی کے لیے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے ماحول بناتے ہیں تو پھر تبدیلیاں آ سکتی ہیں. اور میں یہ آپ سے کہوں کہ میری نظر میں پاکستان کی پوٹینشیل جو ہے، اقتصادی پوٹینشیل جو ہے، اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. میں پہلے کہا کرتا تھا کہ صاحب اس وقت ہمیں فارن پالیسی کو ایک طرف رکھنا چاہیے، ہمارا فوکس اس پہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی اقتصادی صورتحال کو سدھاریں اور ہم ایک اٹریکٹیو پارٹنر بنیں فار اکنامک کولیبریشن ایٹسٹرا. اور یہ جو ہم نے اسپیشل اکنامک زونز بنائے ہیں اور جس میں ہم نے دعوت دی ہے کہ چین کے ساتھ یا چین میں جو آپ کی امریکی فرمز ہیں ان کے جو سبسڈریز ہیں وہ آ کے یہاں کام کریں، یہ ہمیں آگے بڑھانا چاہیے. اس میں ہمارے پاس ابھی تک مجھے یہ ہے کہ ہماری کوئی ڈیلیگیشن بزنس مین کی ڈیلیگیشن گئی نہیں ہے جو کہ جا کے چین میں بات کرے ان امریکن کمپنیز کے ساتھ. ٹھیک ہے نجم الدین شیخ صاحب، آپ نے بڑی صحیح بات کہی ہے کہ ہمیں اپنی فارن پالیسی کے ساتھ ساتھ جو ہماری اپنی ٹریڈ پالیسی ہے اس کو ایک ساتھ لے کر چلیں دنیا بھر میں، تو ہم اپنی ٹریڈ کے ذریعے ایکسپورٹس بڑھا سکتے ہیں. میں اس پر آتا ہوں سر، آپ سے اس پہ بھی بات کرتا ہوں. معین الدین حیدر صاحب، سر گورنمنٹ کو انٹرنل مسائل، اگر آپ کے سامنے سچویشن ساری ہے، سانحہ مچ کا اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، پھر اسامہ ستی کا قتل ہو گیا، پھر اکثر پولیس کے جتنے یہ اب پولیس انکاؤنٹرز ہیں وہ جعلی ثابت ہو رہے ہیں، یہ معاملات بھی سامنے آ رہے ہیں. کیا اس پر نظر رکھنا زیادہ ضروری نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے کہ اس طرح کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو اپنے ہاتھ میں کنٹرول رکھیں؟ اب تو شیخ رشید صاحب خود وزیر داخلہ بھی ہیں. یہ بے انتہا ضروری ہے جو آپ نے پوائنٹ اٹھائے ہیں. اور ہمارے ملک میں جو ہمارے ادارے ہیں جس میں پولیس ہے، بیوروکریسی ہے، ایون جوڈیشری ہے، ایف بی آر ہے، یہ تمام ادارے ریفارمز مانگتے ہیں. ہم دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں ریفارم امپلیمنٹ کرنے میں، ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے میں، چیک اینڈ بیلنس میں اور سروسز پرووائڈ کرنے میں اپنے عوام کو. اور یہ جو ریفارمز ہیں یہ اوور ڈیو ہیں اور اس کے لیے پولیٹیکل ول چاہیے. چاہے وہ ٹیررزم کنٹرول کرنا ہو یا اسامہ ستی اور دوسرے اس قسم کے جو معاملات پیش آ رہے ہیں، اس میں پولیس کی ریفارم کی ضرورت ہے، جوڈیشری کی ریفارم کی ضرورت ہے، جیل ریفارمز کی ضرورت ہے. سارے جو ہیں یہ اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ ملک میں تھوڑا سا سیاسی استحکام ہو اور ہمیشہ ایک دوسرے کی کنفرنٹیشن اور ایک دوسرے کو جو ہے یہ جو القاب عطا کرتے رہتے ہیں ٹی وی بیٹھ کر، جس سے ہم عوام تو تنگ پڑ چکے ہیں. یہ اچھا معین الدین حیدر صاحب، آپ نیب ریفارمز پر بھی چاہتے ہیں کہ کوئی بات ہونی چاہیے اور نیشنل ڈائیلاگ نیب ریفارمز کے حوالے سے بھی ہونا چاہیے؟ اگر نیب کے اوپر لوگوں کے اعتراضات ہیں کہ نیب صرف جو اپوزیشن کے لوگ ہیں زیادہ تر وہی اس کے رڈار پر ہوتے ہیں اور انہی کے خلاف ایکشن شروع ہوتا ہے اور جو گورنمنٹ کے باقی ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے. دوسری بات، ان کے کیسز بہت لمبے کئی سال کھنچتے ہیں اور جتنی تیزی سے فیصلہ ہونا چاہیے، جتنی تیزی سے ملک کی لوٹی دولت کو واپس خزانے میں آنا چاہیے، وہ نیب ڈیلیور نہیں کر رہی. اور نیب بھی ریفارم مانگتی ہے اور نیب کو ریفارم کے لیے بھی چاہیے کہ سیاستدان بیٹھ جائیں آپس میں. اور عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ مجھ سے نیب کے ریفارم کے نام پر جب فیٹ اف کا آیا تھا مسئلہ قانون کا تو اس قسم کی وہ چاہ رہے تھے امینڈمنٹس جس میں نیب کے دانت اور پنجے بالکل کاٹ کے وہ ایک بے ضرر قسم کا ہومیوپیتھک ادارہ بنا دیا جاتا اور اس میں تمام لوگ جن کے مقدمے چل رہے ہیں وہ چھوٹ جاتے. تو ظاہر ہے کہ ایسی چیز تو نہ قوم برداشت کرے گی کہ جو قوم کی لوٹی ہوئی دولت جو لوگ کھا گئے ہیں ان کو معاف کیا جائے اور کوئی ایسے قانون بنایا جائے جس میں وہ اس شکنجے سے اور اس نیٹ سے باہر نکل جائیں. لیکن معین الدین حیدر صاحب یہ بھی تو ہے کہ خواجہ سعد رفیق دیکھ لیں، اب ان کا والا معاملہ جو لوکوموٹیو انجن کا تھا اس سے بھی وہ بری ذمہ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. پھر راجہ پرویز اشرف اتنا لمبا عرصہ گھسیٹے گئے ایک کیس میں رینٹل پارک کے، اس سے وہ بری ذمہ ہو گئے. اور پھر ڈاکٹر عاصم کا معاملہ، اس کا بھی کوئی کسی جو اونٹ ہے کسی کروٹ نہیں بیٹھا. یہ میں تو آپ سے یہی بات کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی جو امیدیں ہیں نیب سے کہ ایک مختصر وقت میں ایک جائز وقت کے اندر کیسز کو منطقی انجام تک پہنچائے
लूटी हुई दौलत को वापस लाए। जिन लोगों ने ये काम किए वो जेल में जाएं। ये साला साल जो मुकदमे चल रहे हैं, तो ये कब तक चलते रहेंगे? अभी जो आप कह रहे हैं कि वजीर आजम थे और फलाना था, भाई वो तुर्की का जहाज आ गया, ना वो बिजली दे रहा है ना कुछ कर रहा है। 42 रुपए फी यूनिट बिजली ले रहा था आज से कितने साल पहले वो। ये क्या लूटमार है भाई? ये क्या आईपीपी का सिलसिला है कि चाहे बिजली पैदा करें या ना करें, हम उनको पैसे दिए जाएंगे, हमारे बिल के जो है वो बढ़ते ही चले जाएंगे। ये तमाम चीजें रिफॉर्म मांगती हैं। ये तमाम चीजों में अपोजिशन को और हुकूमत को बैठ के अवाम को रिलीफ देने के लिए इन चीजों पर बैठना चाहिए। अदरवाइज अवाम जो है फिर सियासतदानों से बददिल होते हैं, उनमें फेथ कम हो जाती है सियासतदानों के लिए। ठीक है, ये भी एक ऐसा ही मामला है जैसा ब्रॉडशीट के साथ था कि वो हमें असासे ढूंढ के दे या ना दे, हमने उन्हें पैसे देने हैं, हमने उन्हें कमीशन देना है। इस पर भी बात करता हूँ। एक ब्रेक से वापस आते हैं तो ब्रॉडशीट वाले मामला और उसके हैंडलिंग पर भी बात करके देखते हैं कि क्या वो मिस हैंडल किया गया, सही टाइम पर हैंडल हो जाता तो पाकिस्तान को इतना नुकसान ना होता। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले ज़रा मैंने कहा था बात करेंगे ब्रॉडशीट वाले मामले पर भी। नजमुद्दीन शेख साहब से इस पर बात कर लेता हूँ। नजमुद्दीन शेख साहब, सर ब्रॉडशीट वाले मामले को क्या मिस हैंडल किया गया आपकी नज़र में? देखिए, अभी मैंने काविश साहब की जो उन्होंने इंटरव्यू दी है और जो लंदन में ब्रॉडकास्ट हुई है और उस टेलीविज़न स्टेशन ने जो बनाई है, इसमें मुझे लगता है कि उन्होंने तो अपनी मासूम होने की कोशिश की है, लेकिन उनकी कंपनी लिक्विडेट हुई है। क्यों लिक्विडेट हुई है? उन्होंने कहा कि मेक्सिको के खिलाफ हमने केस बनाया था और फिर यही हुआ कि उन्होंने मेक्सिको वालों ने हमारे केस के जो अहम नुक्ते थे वो सब उन्हीं को बताए जो कि मुल्जिम थे, और इस वजह से कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ी। हमारे लिए भी कहते हैं कि यही था, और हमसे कमीशन मांगी गई और हमने कमीशन देने से इनकार किया क्योंकि हम चाहते थे कि सब हम पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं करेंगे। इसमें देखिए दोनों पहलू हैं। अभी आपके जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं शहजाद अकबर साहब, उन्होंने कहा कि साहब ये हमसे खामखा पैसे खींचने की कोशिश कर रहे हैं जब इन्होंने कुछ किया नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये वाजह है कि वो कहते हैं कि आप हमें पैसे वो दें जो कि हम रिकवर करें। अगर हम 100% रिकवर करते हैं तो उसमें से 20% हमें दें। अच्छा नजमुद्दीन साहब, एक मामला ये भी है जो नैब रिकवरीज हैं, वो ये नैब कहता है कि उसमें ब्रॉडशीट का कोई हाथ नहीं है। देखिए आपने उनके साथ एक मुआहदा किया था, ये इसमें तो कोई शक मुझे नजर नहीं आता कि आपने मुआहदा किया था। आपने कहा कि आप ये मुशर्रफ साहब के दौर में आपने ये मुआहदा किया था कि साहब आप जो भी रिकवरी करेंगे उसमें 20% हम आपको देंगे। देखिए हमारे यहाँ जो मोइनुद्दीन हैदर साहब ने बात की, ये बहुत अहम है कि हमारे यहाँ जो इंतज़ामिया है, जो हमारे सिविल सर्विस है, उसकी कोलैप्स हो गई, क्योंकि ये सब चीज़ें सियासतदान नहीं करते, ये चीज़ें इंतज़ामिया करते, ब्यूरोक्रेट करते हैं। और ब्यूरोक्रेट को देखना है कि कोई ऐसी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में न छोड़ी जाए जिससे जो हमारे फंदे में पड़े। मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि भाई एक मरतबा प्रपोजल आए कि साहब आप ईरान से ट्रैक्टर खरीद लें और वो शायद मुस्तकबिल में किसी वक्त आपसे शुगर मिल खरीदेंगे। मैंने कहा ये मुस्तकबिल की बात नहीं होती, ये बात ऐसी होनी चाहिए कि जो आप लिख के दें और जो आप कॉन्ट्रैक्ट बनाएं उसमें लिखा हो कि साहब हम इतने ट्रैक्टर खरीदेंगे और आप शुगर मिल इस वक्त खरीदेंगे। अगर ये नहीं लिख सकते तो फिर ये जो मुआहदा है ये अनइक्वल मुआहदा है, ये इस पे मैं दस्तखत करने को तैयार नहीं हूँ सेक्रेटरी खारजा होने के नाते, क्योंकि और ये मेरे पास ऐसे आना नहीं चाहिए था। मेरे पास आना चाहिए था कि साहब हमारे यहाँ ये सवाल उठ रहा है कि भाई
इसमें क्या है, इवन बैलेंस है इसमें, मीज़ान है या नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं इस पे इंतज़ामिया के लोगों को, ये सियासतदान का काम नहीं है, ये हमारे सिविल सर्विस का काम है कि इन चीज़ों को देखे और कोई ऐसा लूप होल न छोड़े जो हमारे लेकिन फिर भी गले पड़ नजरुद्दीन सके। शेख साहब, जब टॉप जो लीडरशिप होती है उसको जब कोई फैसले करना होते हैं तो यकीनी तौर पर वो तमाम चीज़ों को देखभाल के, आप ठीक कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। मैं मोइनुद्दीन हैदर साहब का भी इस पर कमेंट ले लेता हूँ। सर, ये जो ब्रॉडशीट वाला मामला है, मुझे आपका भी इस पर एक कमेंट लेना। देखिए, जब कभी एक अनइवन कॉन्ट्रैक्ट से मुल्क को नुकसान पहुंचता है तो उस पर बदनीयती का अंसर शामिल होता है। जो सियासतदान हैं वो चाहते हैं कि गुड डील हो जिसमें उनकी जेब में पैसा आए, तो वो इस किस्म के उसके अंदर खुद लूप होल छोड़ते हैं और खुद ही ब्यूरोक्रेट्स को भी कहते हैं, डिफेंस में भी दूसरी जगहों पर भी, कि ऐसे जो है उनको इसमें से कुछ मिल जाए। अभी सारे माहदे जो IPPs के हैं, ये दिन रात आप कतरी गैस के बारे में सुन रहे हैं, ये क्या है? ये सब इसी मतलब ये है, कभी कहते चीनी महंगी ले ली, या अपने बाजार से वहाँ से इंटरनेशनल मार्केट सस्ती उनको बेच दी, गंदम ये कर दिया, फलाना कर दिया, दिन रात ये बातें चीतें चल रही हैं। इसमें मैलिफाइड इंटेंशंस भी होती हैं और इसके अंदर यही काम तो है चेक एंड बैलेंस का हुकूमत के अंदर, कि इस किस्म का सिलसिला होना चाहिए फुल प्रूफ, कि जिसमें ऐसी बातें आसानी से ना हो सकें, और अगर हो जाए तो कल्प्रिट पकड़े जाएं और उनसे पैसे वसूल करें, खजाने में जमा हो, सख्ती की जाए ताकि मुल्क में करप्शन का कला कमा हो। ये ज़रूरी है। ठीक है नजमुद्दीन शेख साहब, सर ये बताएं कि वन बेल्ट वन रोड मंसूबा हमारे लिए CPEC और फिर दीगर जो ममालिक तक हमारी रसाई, आप समझते हैं कि कुछ ताल्लुकात में बेहतरी आई है पाकिस्तान और रशिया के इस मंसूबे से? देखिए, रशिया के साथ जो अभी आपने, एक तो हमको समझना चाहिए कि रशिया के साथ जो हमारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं वो किस नौयत की हैं और उनकी पर्पस क्या है। आप देखेंगे कि रूस ने जो भी हमारे साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेज की हैं उसमें एक चीज़ पर फोकस रखा है कि सब एंटी टेररिज्म एक्सरसाइजेज हैं, कि आपको आपके साथ जो दहशतगर्दी होती है, जो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म होती है, उसके खिलाफ आपको जंग कैसे लड़नी चाहिए, इसमें हम, और अफवाज का इसमें क्या किरदार होना चाहिए, इस पे हमें एक्सरसाइजेस करनी है। दूसरी चीज़ कि रूस आपके साथ रिश्ता बढ़ाना चाहता है, और वो इसमें मुझे लगता है कि जो सबसे अहम चीज़ है वो ये कि अभी आपने उनको पाइपलाइन की कंस्ट्रक्शन की जो कॉन्ट्रैक्ट दी है वो बहुत मुझे लगता है कि बहुत मुफीद है हमारे लिए भी और उनके लिए भी, क्योंकि वो चाहते हैं कि जिस किस्म के इक़्तिसादी ताल्लुकात उनके थे पाकिस्तान के साथ स्टील मिल के सिलसिले में, और स्टील मिल के सिलसिले में, और जो हमारी सर्वे की थी इन्होंने, जियोलॉजिकल सर्वे की थी बलूचिस्तान में, और जिसकी बिना पे हम अभी भी अपने रिसोर्स बेस जो है वो उनके जो सर्विस थे उसकी बिना पे हम बताते हैं। तो अब उनके साथ अगर आप इसको बढ़ाएंगे, उनकी एक एक्सपर्टीज़ है पाइपलाइन बनाने में, ख़ास तौर पे गाज़प्रोम जो है वो बहुत इसमें सलाहियत रखता है। और इवेंचुअली आपको ये भी देखना है कि क्या आपको जब सेंट्रल एशिया की गैस चाहिएगी तो इसमें भी आपके रूस के साथ किस किस्म का ताउन ज़रूरी होगा, क्योंकि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हैं वो अभी भी एक हद तक रूस के साथ जो उनको रिश्ता है वो एक ख़ास अहमियत रखता है और उससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। रूस ने कहते हैं ना कि सब अंडे जो थे वो एक ही बास्केट में डाले थे, हिंदुस्तानी बास्केट में, वो उसको डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं और हमें उनकी मदद करने की, हमें उससे फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। तो रूस के साथ हमारा रिश्ता हम बढ़ा सकते हैं और मेरी नज़र में हमें बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये हमारे लिए वाज़ेह होना चाहिए कि देखिए उनका हिंदुस्तान के साथ एक रिश्ता है जो कि जी, मैं मोइनुद्दीन हैदर साहब को भी इस पर बात कर ले। तो मोइनुद्दीन हैदर साहब, सर जहाँ पर हम देखते हैं कि आपके इकनॉमिक मामलात जुड़े हों, वहाँ पर ज़ाहिर है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद भी कई फोरम पे कह चुके हैं
لیکن سر کیا ہم ان چیزوں پر نظر نہیں رکھ سکتے؟ ہم اپنے معاملات تجارتی سطح پر لے جائیں، اکنامک سطح پر لے جائیں، ہم بھی کر سکتے ہیں، ہمیں بس مواقعوں کی ضرورت ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو روس کے ساتھ تعلقات اب ذرا بڑھا کر جو ملٹری ایکسرسائز ہے اس سے نکل کر اب تجارتی معاملات بھی بہتر کرنے چاہیے؟ میں خبر تجارتی معاملات بھی بہتر ہو رہے ہیں، اور جو نجم الدین شیخ صاحب نے یہ پائپ لائن کی بات کی، یہ ایک بہت بڑا یہ منصوبہ ہے جو پاکستان کی معیشت کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ری الائنمنٹ دنیا میں ہو رہی ہے، کہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر پیسہ جو ہے ابھی ایسٹ میں ہے، جو اسپیئر کیپٹل ہے، جو کہیں پہ انویسٹ ہو سکتا ہے، جو کہیں پہ جا سکتا ہے، ایز کمپیئر ٹو امریکہ اینڈ ایز کمپیئر ٹو یورپین یونین، اس کی نسبت یہاں جاپان کے پاس اور چائنا کے پاس اور ساؤتھ کوریا کے پاس، ان لوگوں کے پاس زیادہ وسائل ہیں۔ اور نئی جو کوئی لائنز ڈرا ہو رہی ہیں، اس کے اندر بھی جو بلاک بن رہے ہیں، اس میں ہندوستان، آسٹریلیا اور یہ کچھ لوگ آپس میں مل رہے ہیں۔ تو پاکستان کو بھی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنی تجارت کو ڈائیورسفائی بھی رکھنا چاہیے، سب کے ساتھ تعلقات بڑھانے چاہیے۔ اور روس کے ساتھ جو ہے تعلقات کو بڑھایا جا سکتا ہے بہت سی فیلڈز میں، اور یہاں سے فروٹ بہت جاتا ہے۔ آئی تھنک روس جو ہے وہ پاکستان کے کنو کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے میرے خیال میں۔ تو اور بھی بہت فیلڈز ہیں، پہلے وہ جوتے بھی یہاں سے لیتے تھے، اور یہاں سے شرٹس اور میڈ اپیرل ٹیکسٹائل بہت جاتی تھی، وہ دوبارہ اس سب کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے تو نجم بہت الدین صاحب، گنجائش موجود ہے۔ جی نجم الدین شیخ صاحب، سر آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس وقت جو یہ چیز ایک سامنے آئی ہے بڑی کھل کے کہ داعش کو فنڈنگ کر رہا ہے پیسوں کے لحاظ سے بھی اور سپورٹ کر رہا ہے انڈیا، تو کیا اس وقت دنیا کو بتانا مشکل ہے خارجہ سطح پر کہ بھارت، یہ تمام ثبوت ہم تو نہیں دے رہے، ڈس انفو لیب نے بڑا واضح کر دیا، پھر امریکی جریدے میں بھی یہ چیزیں شائع کر دی تھیں کہ بھارت داعش کو فنڈنگ بھی کرتا ہے، داعش کو سپورٹ بھی کرتا ہے؟ دیکھیے، ہمیں جو ڈس انفارم ہے اس پہ سے جو ہم نے ڈاکیومنٹ بنائے ہیں، جو ڈوزیر بنایا ہے، اس پہ میں پھر دہراؤں گا کہ ہمیں ہر ملک میں اپنی ہمارے سفارتکار جو ہیں وہ وہاں کے جو لوکل انفلوئنشل لوگ ہیں ان کو پوری طرح سے بریف کریں کہ ہندوستان کیا کیا کر چکا ہے پاکستان کے خلاف، اور کن کن گروہوں کو وہ سپورٹ کر رہا ہے اور ان کو سپورٹ کس نوعیت کی مل رہی ہے۔ میں نے ابھی تک داعش کے سلسلے میں دیکھیے، انہوں نے 15 سال سے یہ کیا ہوا ہے، اور انہوں نے داعش کے ساتھ اس قسم کے رشتے اسٹیبلش کیے ہیں جو سرکٹوس ہیں، جس پہ آپ کو کوئی ڈائریکٹ انوالومنٹ کا میرے پاس کم از کم میں نے نہیں دیکھا کہ ان کے پاس کوئی ایسی سپورٹ ہے، ایسی ایویڈنس ہے کہ وہ ڈائریکٹلی ان کو سپورٹ کر رہے ہوں گے، لیکن میں نے کوئی سپورٹ کی انڈیکیشنز نہیں دیکھی۔ ٹھیک ہے، چلیں لیفٹیننٹ جنرل صاحب، کیا ہمارے لیے اس وقت یہ بہتر ہے سچویشن کہ ہم اپنے سیاسی معاملات کو بہتر کر لیں تاکہ ہم اس مشکل حالات جو انٹرنلی ہمیں پرابلم ہو رہی ہے سیاسی سطح پر، اس سے نکل کر اب بیرونی معاملات پر فوکس کریں؟ جی ہم دیکھیے، یہ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، داعش کے بارے میں، القاعدہ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی یہ کچھ طے در طے چیزوں پہ چھپا ہوا ہے کہ داعش کبھی آپ کو شام میں مل جائے گی، کبھی عراق میں مل جائے گی، کبھی کہاں مل جائے گی، کبھی افغانستان پہنچ جائے گی۔ روس نے یہ الزام لگایا تھا کہ ان مارکڈ ہیلی کاپٹر اور جہاز جو ہیں وہ سیریا سے داعش کے لوگوں کو افغانستان میں ریلوکیٹ کر رہے ہیں۔ تو اس قسم کی جب چیزوں کو آپ نقطوں کو ملاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک سازش ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے، جس ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہو تو اس کو اوپن اٹیک کے بجائے اس طریقے سے اندر سے تباہ برباد کرنے کے لیے ایسے کارروائیاں کی جائیں، اور اس پہ جن جن لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ ایسی کوئی کارروائی نہیں کریں کہ ڈائریکٹ فنڈنگ ہو اور وہ سامنے پکڑے جائیں۔ یہ سب چیزیں انٹرنل آپریشنز تو بہت چھان بین اور اس کے بعد کی جاتے ہیں۔ اب رہی بات، آپ نے کہا کہ کیا پاکستان کو اپنے اندرونی حالات ٹھیک کرنے چاہیے یا بیرونی ڈوزر دکھانا چاہیے اپنے تعلقات لوگوں کے ساتھ، جس طرح نجم الدین شیخ صاحب نے بہت صحیح کہا کہ یہاں پر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنی چاہیے، یہاں پہ انڈسٹری لگنی چاہیے، یہاں پہ جاب کریٹ ہونی چاہیے۔
یہ حکومت کا کام، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پہلے ضروری ہے کہ یہ ضروری ہے. حکومت کا کام تو سارے فرنٹس کے اوپر لگاتار مسلسل کام کرنا ضروری ہے. فورن چیزوں کے اوپر بھی، فورن ٹریڈ کے اوپر بھی، ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی، اپ گریڈیشن آف رولز لاز، جو ہمارے قانونی جو ہے وہ، پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور اپوزیشن کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنا، یہ سارے کام بہت زیادہ ضروری ہے. بہت بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب. نجم الدین شیخ صاحب سابق سیکرٹری خارجہ ہمارے ساتھ موجود تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں.